اچھا ناظرین، یہ کتاب آپ دیکھ رہے ہیں میں اور میرا پاکستان، یہ عمران خان کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے۔ اس میں جو سب سے پیاری بات مجھے لگی ہے نا، وہ میں آپ کے سامنے شیئر کرنے لگا ہوں۔ اس میں لکھا ہے جی 31 نمبر صفحہ میں کہ ہوش کی آنکھ کھلنے پر، یعنی کہ جب مجھے ہوش آیا، میں 2 قسم کے شدید احساسات میں مبتلا ہوا، جس سے زیادہ استعمار کے خلاف۔ بچپن سے ہی مجھے سکھایا گیا کہ غلامی وہ بدترین چیز ہے بنی نوع انسان جس کا شکار ہو سکتا ہے۔ بچپن ہی سے مجھے یہ سکھایا گیا تھا، یعنی کہ اس کی ماں اسے یہی سکھاتی تھی کہ غلامی جو ہے وہ بدترین ایک شکل ہے، آدمی کی اس سے زیادہ توہین ممکن ہی نہیں ہے۔ یہ ایک ماں اپنے بیٹے کو سکھا رہی ہے۔ شوکت خانم اپنے بیٹے عمران خان کو یہ بات بتا رہی ہے اور بچپن میں اس کو سمجھا رہی ہے۔ اماں جان مجھے شیر میسور ٹیپو سلطان کی داستان سنایا کرتی تھیں، یعنی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جو میری والدہ تھی وہ بچپن میں مجھے ٹیپو سلطان کی ساری داستان سنایا کرتی تھی، جس میں میر جعفر اور میر صادق، آپ نے اکثر جلسوں میں دیکھا ہوگا کہ وہ میر جعفر اور میر صادق کا اکثر نام لیا کرتے ہیں، جو بہت بڑے غدار تھے، جو اس کے اندر رہ کر اس کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ تو اسی میں وہ ساری جو کہانی ہے نا، والدہ ایک ماں اپنے بیٹے کو بتا رہی ہے۔ 1799 میں جس پر 3 فوجوں نے حملہ کیا، انگریز، نظام حیدرآباد اور مرہٹوں نے، پھر وہ آخری مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کی کہانی سناتی تھیں، جو 1862 میں بے بسی کی موت مارا گیا۔ آخر میں وہ ٹیپو سلطان کا قول دہراتی کہ شیر کی 1 دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اگر ان چیزوں کے اوپر میں تشریح کرتا رہوں تو بہت لمبا ٹائم چاہیے کہ شیر میسور جو ٹیپو سلطان تھے، انہوں نے کس طرح جنگیں لڑیں، کس طرح انہوں نے دشمن کا مقابلہ کیا، اور کس طرح اس کے اندر رہنے والوں نے، میر جعفر اور میر صادق کے جیسے جتنے بھی غدار تھے، انہوں نے ان کے ساتھ غداری کی۔ وہ اکثر اپنے جلسوں میں ان کا نام لیا کرتے ہیں اور قیامت تک ان کا نام اسی وجہ سے لیا جائے گا۔ اگر ایک ماں اپنے بیٹے کو یہ کچھ سارا سمجھا رہی ہے اور بتا رہی ہے اور کہانیاں سنا رہی ہے، تو سوچئے کہ جو اب نسل پیدا ہو رہی ہے اس کو تو ارطغرل غازی، عثمان غازی جیسے ڈرامے بھی دکھائے جا چکے ہیں، اور شمشیر بے انعام جیسی کتابیں بھی پڑھائی جا چکی ہیں، بلکہ یہاں تک کہ کہا جا رہا ہے کہ شمشیر بے انعام یعنی کہ خالد بن ولید کی بھی عن قریب ایک فلم جاری ہونے والی ہے۔ جو نئی نسل آ رہی ہے نا، وہ ساری کی ساری زیادہ سے زیادہ تقریباً مجاہدین کی ہوگی۔ اچھا، اس میں بہت ساری جو ہے باتیں لکھی ہوں گی۔ اگر یہ کتاب آپ پڑھ لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ایک ماں اپنے بچے کو بچپن سے ہی اس کے ذہن میں ڈال دی گئی ہے کہ غلامی نہیں کرنی کسی کی، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا، اپنی کرنی ہے، اپنی کھانی ہے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جو پٹھان ہوتے ہیں نا، وہ بھیک نہیں مانگتے، وہ بلکہ اپنے چنے لگا لیتے ہیں، جوتیاں سلائی کر لیتے ہیں، کسی سے بھیک نہیں مانگتے۔ جب بھی بھیک مانگتا آپ نظر آئے گا، کوئی پنجابی ہوگا، مراسی ہوگا، مسلی ہوگا، وہ اپنی کوئی نہ کوئی محنت کر کے ضرور کماتے ہیں، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ اور ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو یہ سب کچھ سمجھا رہی ہے، اور ایک بیٹا ہے جس کو وہ چاہتی ہے کہ وہ ایک بڑا آدمی بنے۔ عمران خان صاحب نے بچپن سے ہی یہ ذہن بنا لیا تھا کہ میں بڑا ہو کر غریبوں کی مدد کروں گا اور امیروں کو قانون کے نیچے لاؤں گا۔ ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ 75 سال سے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے نا، وہ ایک مسلمان قوم کو غلام بنانے کا طریقہ ہے۔ مسلمان قوم کس وقت جاگ جاتی ہے؟ جب وہ اپنے لیڈر کو پہچان لیتی ہے کہ میرا لیڈر سچا ہے یا جھوٹا ہے، یا پھر یہ کسی کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، یا پھر کوئی اور کام کرتا ہے، یعنی کہ جو قوم کے حق میں ہوگا وہ کام کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے فائدے کا سوچتا ہے۔ عمران خان صاحب نے کوئی بھی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو اس نے اپنے فائدے کے لیے لیا ہو۔ عمران خان صاحب نے بچپن سے ہی ملک کے لیے سوچا ہے، اپنی عوام کے لیے سوچا ہے،
اور اس کے ذہن میں غلامی والی بات تو ہے ہی نہیں۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی ڈیل کر کے اس کو ملک سے باہر نکال دیں گے، یہ بھی ناممکن ہے۔ اگر آپ کہیں گے کہ وہ امریکہ کی بات مان لے گا یا اسرائیل کی بات مان لے گا، وہ بھی آپ کے ذہن سے نکالنا پڑے گا۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کسی قسم کی ڈیل کر کے وہ سیاست سے کنارہ کر لے گا، یہ بھی بہت مشکل ہے۔ جان لیجئے کہ جب باہر آئے گا نا، وہ پہلے سے زیادہ طاقتور ہو کے آئے گا، اور اس کے پاس اتنا نالج ہوگا کہ وہ قرآن کے ترجمے کو، سارا جو ترجمہ اس نے پڑھ لیا ہے نا، یقین کریے ایک ایک لفظ جو ہے نا اس کا، قرآن پاک کا، وہ اپنی یوتھ کو سمجھا دے گا۔ یہ یوتھیا ایسے ہی نہیں بن جاتا ہے۔ یوتھ کا مطلب ہے نوجوان۔ ایک یوتھ قوم جب بن جاتی ہے نا، تو وہ اس کے سامنے احد پہاڑ جیسے بھی کوئی فوج آ جائے نا، تو وہ اس کے ساتھ بھی مقابلہ کر لیتی ہے۔ یوتھ سے یوتھیا بنائیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ یوتھیا ہونے پر غصہ نہ کیا کریں۔ یوتھیا ہونا ایک بہت بڑا گناہ والا لفظ نہیں ہے، اور بہت گندا لفظ نہیں ہے۔ سب سے پیارا، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ یوتھیا لفظ بہت برا ہے، تو پھر آپ کو اپنی میں مارنی پڑے گی۔ آپ کو اب خود کو سمجھانا پڑے گا کہ میں یوتھیا ہوں، اور میں انشاءاللہ یوتھیا رہوں گا جب تک میرے جسم میں جان ہے، جسم میں خون ہے۔ اور اگر آپ غصہ کریں گے تو سمجھ لیں کہ آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ کے رستے میں آئے ہوئے روڑے کانٹے آپ کو سائڈ پہ کر کے ہٹانا ہوگا، نہ کہ مخالفین کے ساتھ جنگ کرنی۔ نہیں، آپ کو، کیونکہ جو بندہ قدم آگے بڑھاتا ہے نا، تو اس کے مخالفین بھی ہوتے ہیں، اس کے رستے میں کانٹے پھینکتے ہیں، پتھر پھینکتے ہیں۔ آپ نے ان کی پرواہ نہیں کرنی، اپنے کامیابی کی طرف نکلنا ہے۔ آپ نے ایک قوم بننا ہے، تاکہ دشمن بھی آپ کا نام سنے تو کانپے کہ ان کو چھیڑو گے تو منہ کی کھاؤ گے۔ عمران خان نے ایک قوم بنائی ہے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم بناتا ہے۔ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو نالیاں بناتا ہے، جو سڑکیں بناتا ہے، جو پل بناتا ہے۔ ارے بھائی، سڑکیں بنانے میں بہت کرپشن ہوتی ہے۔ ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یہ سڑک کتنے انچ کی ہے، 2 انچ کی ہے، 4 کی ہے، 6 کی ہے، 8 کی ہے، 12 کی ہے، 16 کی ہے، 22 کی ہے، کتنے انچ کی سڑک ہے یہ۔ ہمیں صرف یہ بتایا جاتا ہے جی سڑک بن گئی ہے، لیکن اس میں کرپشن کتنی ہوئی ہے یہ کسی کو نہیں بتایا جاتا۔ اس میں ٹھیکیدار نے پیسے کھانے ہوتے ہیں، ایم این اے ایم پی اے نے کھانے ہوتے ہیں، اور بہت سارے جو اس میں ملوث ہوتے ہیں نا، سب پیسے کھاتے ہیں۔ قوم اس وقت بنتی ہے جب لیڈر اچھا ہو، لیڈر حق پر ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی سڑکیں بنائی ہیں تو مجھے دکھائیے، کوئی پل بنائے ہیں تو مجھے دکھائیے، کوئی نالیاں بنائی ہیں، کوئی سڑکیں بنائی ہیں، کوئی سولنگ لگائے ہیں تو مجھے دکھائیے، کیونکہ انہوں نے ایک قوم بنائی ہے۔ جب قوم بن جاتی ہے تو رستے خود بخود بن جاتے ہیں۔ رستے بنانے میں مشکلات نہیں آتی، صرف قوم بنانے کے لیے ایک اچھا لیڈر چاہیے۔ دعا کیجئے، عمران خان کے لیے دعا کیجئے کہ وہ اللہ اس کو صحت دے، اللہ تعالیٰ اسے ہمارے درمیان دوبارہ ملائے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔